الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سلسلہ گفتگو کا ہمارا چل رہا ہے۔ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم میں، اسی پر گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک یہ نصیحت بھی فرمائی کہ کوئی معمولی سی چیز یعنی نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی، اچھا عمل یا برا عمل، فرمایا کہ وہ ذرے کے برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حاضر کر دیں گے۔ یعنی قیامت کے دن سب کچھ وہاں پر کھل کر سامنے آ جائے گا، کوئی چیز چھپی ہوئی رہ نہیں سکے گی۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس میں بھی خیال کرو، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو اس کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی یا ذرہ برابر برائی ہوگی، وہ سامنے آئے گی اور اس کا نتیجہ اور اس کا پھل بھی سامنے آئے گا۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ چھوٹی سی ہے، نہیں، جو بھی نیکی سامنے آئے اسے کرتے چلے جاؤ۔ اور نیکی کی قیمت کا پتہ روز قیامت چلے گا جہاں پر اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اگر ایک نیکی اس کے پاس ہوتی تو اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جاتا، تو اسے کہا جائے گا کہ ایک نیکی کی کمی ہے، اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو لے آؤ۔ تو فرمایا کہ وہ ایک نیکی کی تلاش میں نکلے گا، وہ سوچے گا ایک نیکی آسان سی بات ہے، بیٹے سے لے لوں گا، بیوی سے لے لوں گا، میرے والدین میرے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان سے لے جوں گا، ایک نیکی تو آسان ہے۔ لیکن جب وہ اپنے خاندان والوں کی طرف، اہل و عیال کی طرف پلٹے گا تو وہ سارے اس سے چھپنے لگیں گے، فرار ہونے لگیں گے، بھاگنے لگیں گے۔ قرآن حکیم نے وہ نقشہ کھینچ کر بتایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ نہ والدین وہاں پر کام آئیں گے، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ قرابت دار، نہ کوئی دوست، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہر جائز و ناجائز کو ہم اختیار کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، نہیں، ہم نے اپنے گھر والوں کو راحت پہنچانی ہے۔ گرمی کا موسم ہے تو ہم نے اے سی لگوانا ہے، اے سی لگ گیا تو بل سے بچنے کے لیے بجلی چوری کرنی ہے، لیکن وہاں پر یہ ہمارے کام نہیں آئے گا، ایک نیکی بھی نہیں مل سکے گی ان سے۔ تو فرمایا کہ جب وہ دیکھے گا کہ اب تو ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تو پریشان ہو جائے گا، اور اسی پریشانی کے عالم میں سرگرداں ہوگا کہ ایک شخص کی نظر پڑے گی، پوچھے گا بھائی کیوں پریشان ہو، کیا ہوا؟ پریشان تو سارے ہوں گے وہاں پر،
لیکن یہ ذرا کچھ زیادہ ہی ہوگا تو وہ کہے گا کیا ہوا، کیوں دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو؟ وہ جواب میں کہے گا یار کیا پوچھتے ہو، ایک نیکی میرے پاس کم تھی، وہ تلاش کرنے نکلا ہوں، مجھے بڑا گھمنڈ تھا، اپنے والدین پر بڑا ناز تھا مجھے کہ ایک نیکی کیا وہ تو اپنی ساری نیکیاں دے دیں گے، لیکن آج تو وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جس اولاد کی خاطر میں نے بڑی قربانیاں دی تھی دنیا میں، آج پھنسا ہوا ہوں انہی کی وجہ سے، وہ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی قرابت دار، کوئی دوست آج نیکی نہیں دے رہا مجھے، پریشان اس لیے ہوں، اگر نیکی نہ ملی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ کہے گا بھائی تمہیں ایک نیکی چاہیے اور میرے پاس صرف ہے ہی ایک نیکی، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک نیکی مجھے جنت تو پہنچا نہیں سکتی، میرا کام تو ویسے نہیں بننا، چلو یہ بھی تم لے لو، تمہارا کام تو بن جائے گا۔ رب کی رحمت کے نظارے وہاں بھی ہوں گے۔ فرمایا کہ جب وہ نیکی لے کر پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہر ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، لیکن پوچھیں گے سب کے سامنے کہ نیکی کہاں سے ملی؟ وہ عرض کرے گا پروردگار اپنوں میں سے تو کوئی نہ دے سکا، ایک شخص ملا جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے وہ ایک نیکی مجھے دے دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سخاوت میں مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا؟ اس نے ایک نیکی تمہیں دی ہے تو ہم نے اس کی ساری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا، ہاتھ پکڑو دونوں جنت میں جاؤ۔ تو نیکیوں کی قیمت کا پتہ وہاں چلے گا، اس کی قیمت وہاں لگے گی، یہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ اللہ کے ہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کون زیادہ انبار لے کر آتا ہے نیکیوں کے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے سورۃ ملک میں ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں تمہیں۔ دنیا میں زندگی تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ احسن، خوبصورت عمل، یہ نہیں فرمایا اکثر و عملہ، کثرت سے عمل لے کر آتا ہے، نہیں، احسن و عملہ، تھوڑا ہو پر اخلاص اس کے اندر ہو۔ عمل کے اندر، نیکی کے اندر وزن پڑتا ہے اخلاص کے ذریعے سے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، نیک آدمی تھے، ایک مرتبہ ان کے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، کئی دن گزر گئے، بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، یہ خود بھی پریشان ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کچھ تو کرو، باہر قدم تو رکھو، چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے اسباب پیدا فرما دیں۔ اب ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا بھوک کی وجہ سے، مجبوراً گھر سے نکلے، تھوڑا سا آگے گئے، جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب کیا کروں، کہاں سے تلاش کروں، بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لاؤں، سوائے اس کے پاس آنسوؤں کے کچھ نہیں تھا، آنسو بہہ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں دل ہی دل میں۔ ابھی یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا اور وہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ پریشان بیٹھے ہیں، لگتا ہے آپ بھوکے بھی ہیں، یہ میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، یہ آپ لے لیں، آپ کے کام آئیں گی، پیٹ بھر جائے گا آپ کا۔ اس نے 2 روٹیاں اس کو دے دیں۔ جب اس کو روٹیاں ملی تو اس نے سوچا کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور وہ پریشان ہیں اور میرے انتظار میں ہیں، بچوں کے لیے کچھ لے کر میں نے جانا ہے۔ چنانچہ وہ 2 روٹیاں لپیٹ کر گھر کی طرف چلنے لگے تاکہ بچوں کو کچھ نوالے ملیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ بچوں کی تصویریں نظروں کے سامنے تھیں۔
ابھی وہ چل رہے تھے کہ راستے میں ایک خاتون ملی جس نے ایک چھوٹی بچی کی انگلی پکڑ رکھی تھی. اس عورت نے کہا اس اللہ والے سے، پہچان دیا کہ نیک بندے ہیں. کچھ لوگ صورت سے پہچانے جاتے ہیں، شکل و صورت سے پہچانے جاتے ہیں. ایک مرتبہ غالباً مدینہ منورہ میں تھے ہم، تو جا رہے تھے تو ایک آدمی سامنے سے آیا. اس نے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، اس سے کہنے لگا کہ ایک سگریٹ مل جائے گا. بہرحال اس نے اس کو نکال کر دے دیا. میں نے کہا پہچان جان پہچان ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا دیکھو اس نے کتنی دور سے آپ کی شکل کو پہچان لیا کہ سگریٹ پینے والا ہے. اس نے مجھ سے سوال نہیں کیا، تمہیں پہچان لیا. ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں لوگ، تو نیکی والوں کے چہرے بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو اس خاتون نے پہچان لیا، بازار میں اور لوگ بھی ہوں گے، راستے میں اور لوگ بھی ہوں گے، کسی سے سوال نہیں کیا. وہ نیک خاتون تھی، سوال کرنے والی نہیں تھی. ان کو دیکھ کر وہ سمجھ گئیں اللہ کے نیک بندے ہیں. تو اس نے کہا بھائی جان آج تیسرا دن ہے، نہ میں نے کچھ کھایا نہ میری بچی نے کچھ کھایا. ہمارے گھر میں فاقہ ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں اور باہر نکلے ہیں کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے. کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اب یہ وہیں پر ٹھہر گئے. ایک طرف اپنے بچوں کی حالت نظروں کے سامنے ہے، بیوی کا چہرہ بھی نظروں کے سامنے ہے، دوسری طرف اس بچی کی آنکھیں ہیں جو اس کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، اور اس بھوکی اور مجبور خاتون کی نگاہیں ہیں جو اس کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. کچھ دیر سوچا اور پھر وہ 2 روٹیاں اس خاتون کے حوالے کر دیں کہ تم اور تمہاری بچی کھا لو. نہیں بتایا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میں خود بھوکا ہوں، کچھ نہیں کہا. روٹیاں دے دیں، چلے گئے. اب سوچ رہے تھے کہاں جاؤں، گھر کی طرف تو جا نہیں رہے، کسی اور راستے پر چل پڑے. ایک شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا حضرت آپ کہاں گھوم پھر رہے ہیں، وہاں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کیوں خیریت تو ہے؟ اس نے کہا ہاں جلدی آؤ، گھر پہنچو. وہ اس کے ساتھ آئے. جب گھر کے سامنے آئے دیکھا اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لائنوں کے اندر قافلہ اترا ہوا ہے، سامان اتارا جا رہا ہے. یہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا؟ تو اس آنے والے مسافر نے بتایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے والد تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور ایک تجارتی سفر کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. میں ان کا پارٹنر تھا، ہم مشترکہ کاروبار کیا کرتے تھے. مجھے آپ کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، میں دوسرے علاقے کا رہنے والا ہوں، کاروبار ہمارا اشتراک کا تھا. وہ تو فوت ہو گئے اور اس کا مال تجارت میں لگا رہا، مال بڑھتا رہا اور میں تلاش کرتا رہا. اب مجھے پتہ چلا آپ کا کہ آپ اس تاجر کے بیٹے ہیں، تو آپ کے والد کا وہ سارا سرمایہ مال آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، یہ آپ کی امانت ہے، سنبھال لیں. اب وہ سارا اس نے سنبھال لیا. اب وہ امیر آدمی بن گیا، کافی اللہ نے مال دے دیا. تو اس نے صدقہ خیرات شروع کر دیا. سب سے پہلے اس خاتون کو تلاش کیا جس کو 2 روٹیاں دی تھی، اور تلاش کرنے کے بعد ان کا سارا خرچہ خود اٹھا لیا کہ باقاعدہ آپ کو ہر مہینے وظیفہ ملے گا، مجھ سے لے جایا کرو. اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کرنا، فقیروں ناداروں کو کھلانا پلانا، دسترخوان لگتا، غریب کھا رہے ہیں، آ کر لے کر جا رہے ہیں، کوئی لباس لے کر جا رہا ہے، کوئی گھی لے کر جا رہا ہے، کوئی غلہ لے کر جا رہا ہے، خوب اللہ کے نام پر لٹا رہے ہیں. اس دوران ایک رات انہوں نے خواب دیکھا. خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے، میدان حشر ہے، میزان قائم ہو گئی، اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، میری باری آ گئی، مجھے بلایا گیا، میری نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئیں، گناہوں والے پلڑے میں رکھے گئے. ساری نیکیاں رکھ دی گئیں، لیکن پھر بھی نیکیوں والا پلڑا ابھی ہلکا ہے، ابھی اس میں وزن پیدا نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں منظر، پسینہ پسینہ ہوں، کانپ رہا ہے جسم میرا. خواب کے اندر ڈر گیا کہ نیکیاں تو ساری یہی تھیں، پلڑا تو جھکا نہیں، گناہوں والا پلڑا اونچا ہے، یہ پلڑا ابھی تک ہلکا ہے. اسی پریشانی کے عالم میں تھا
کہ کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس کی ایک نیکی اور بھی ہے، لیکن میری کیفیت میں فرق نہیں آیا کہ اتنی ساری نیکیاں جب کام نہیں کر سکی تو ایک نیکی کیا کرے گی؟ تو کہا کہ ایک نیکی چھوٹی سی لائی گئی، اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا گیا، اس نے پلڑے کو جھکا دیا۔ فرمایا میں حیران ہوا، میں نے کہا اللہ یہ کون سی ایسی نیکی ہے جو اتنی وزنی نکلی؟ جواب ملا یہ وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اخلاص کے ساتھ اس خاتون کو دی تھی۔ لاکھوں خرچ کرنے پر وہ وزن ان میں پیدا نہ ہو سکا جو ان 2 روٹیوں میں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ باقی تو خرچ کرتے رہے، کھلاتے رہے، پلاتے رہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ دکھلاوا بھی ہو جاتا ہے، انسان کے جی میں کوئی بات آ جاتی ہے، لیکن وہ 2 روٹیاں دیتے وقت خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ دی تھی، اور اس وقت ان کو شدید ضرورت تھی خود، اور اپنی ضرورت کو پیچھے ڈالتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے 2 روٹیاں دی تھیں، تو اللہ نے ان کے اندر وزن ڈال دیا۔ اس لیے اللہ کے ہاں اعمال کا وزن چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ نیکیوں کو چھپایا کریں۔ ہم خود تشہیر کر کے اپنی نیکیوں کے وزن کو کم کر دیتی ہیں۔ اب اتنے سارے حضرات بیٹھے ہیں، ان میں سے میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے آپ پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کبھی نہیں بتائے گا۔ آپ کسی دکاندار سے پوچھیں آپ کی ماہانہ یا روزانہ کی آمدن کتنی ہے، وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ دنیا کے معاملے میں ہم چھپاتے ہیں، کہیں نظر لگ جائے گی، کوئی حسد کرنے لگے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، کبھی کوئی مجھ سے چھین نہ لے، چھپاتے ہیں لوگوں سے۔ نیکیوں کو ایسے چھپایا جائے جیسے ہم دنیاوی مال کو چھپاتے ہیں، بلکہ ایسے چھپایا جائے، خواتین ایسے چھپائیں نیکیوں کو جیسے اپنی عمر کو چھپاتے ہیں۔ آج ایک خاتون آئی میرے پاس، تو میں اس کا عمر پوچھی کہ ہمارا مطلب ہے جو کہ تو دوائی بھی تو پھر عمر کے حساب سے دی جاتی ہے۔ یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں، قرآن پاک بھی میرے سامنے ہے۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 15-16 ہوگی۔ میں نے کہا تعلیم کتنی ہے؟ اس نے کہا BA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا BA 15-16 سال کی عمر میں نہیں ہوتا، 18 سال کی عمر میں ہوتا۔ میں نے ویسا اگلا سوال کر دیا BA کب کیا تھا؟ اس نے کہا 2014 میں۔ اب حساب کریں کتنی عمر بن گئی۔ میں نے کہا بھائی میں رشتے کی بات نہیں کر رہا، میں نے دوائی دینی ہے آپ کو، مجھے صحیح عمر بتاؤ۔ تو رشتے والے آئے تو اس وقت پھر عمر وہ بتانا، اب مجھے ٹھیک بتاؤ۔ تو خواتین نیکیاں کر کے ایسے چھپائیں جیسے اپنی عمر کو چھپاتی ہیں، اور مرد اپنی نیکیوں کو ایسا چھپائیں جیسے اپنی آمدن کو چھپاتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتے۔ ایک خاتون گھر میں آئی ہوئی تھی، تو ان سے پوچھا کہ بھائی خاوند کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، ہوگی 500-600 تو ہوگی اس زمانے میں، 500-600۔ اب بیچاری کو بتایا ہو تو پتہ ہو اسے کیا پتہ کتنے ہوتے ہیں، رقم کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا 500-600 ہوگی تنخواہ اس کی۔ دنیا کی چیزیں ہم چھپاتے ہیں اور نیکیوں کا ہم اعلان کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر وزن باقی نہیں رہتا۔ ہاں، جس نے آپ کو کوئی عمل بتایا ہے، جو آپ کا شیخ ہے، اس کو بتا سکتے ہیں، اور جو آپ کا استاد ہے کسی معاملے میں بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ نماز اس طریقے سے پڑھیں، نماز میں یہ تسبیحات پڑھا کریں، پھر جب وہ آپ سے پوچھے کہ اس طرح پڑھتے ہو، پھر نہیں چھپانا، پھر بتاؤ اس کو پتہ چلے کہ واقعی جو میں نے تربیت میں نے کی ہے، جو میں بتا رہا ہوں، یہ اس طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ یا شیخ ہے تو شیخ کو بتانا چاہیے، اس سے نہیں چھپانا چاہیے، اور اس کے سامنے بھی اس نیت سے نہیں بتانا چاہیے، فخریہ طور پہ نہیں بتانا چاہیے، بلکہ عاجزی انکساری ہونی چاہیے، صرف اس لیے بتانا چاہیے تاکہ مزید مجھے میری اصلاح ہو سکے، اس نیت سے بتانا چاہیے۔ تو نیکیوں کو چھپایا جائے، بتانا نہیں چاہیے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات پوچھی، وہ تسبیح جو آپ کو بتائی تھی وہ پڑھ رہے ہیں، جواب کیا ملتا ہے؟ پوچھا تسبیح کا ہے، وہ تسبیح جو بتائی ہے آپ کو پڑھ رہے ہیں،
جی سویرے 2 بجے اٹھتا ہوں نا جی، اس وقت تو میرے دوسری چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ تسبیح میں صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ کب پوچھا ہے آپ سے کہ 2 بجے اٹھتے ہو یا 3 بجے اٹھتے ہو؟ میں نے تو نہیں پوچھا۔ تو صرف یہ بتاؤ نا کہ صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں، نہیں، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں 2 بجے بھی اٹھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، یہ ساری چیز وہ خود بتا رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حاجی صاحبان جو 1 مرتبہ حج پہ گئے ہوتے ہیں یا 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو سعادت دے دیتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے بیٹے سے کہتے ہیں وہ فلاں چیز اٹھا لاؤ نا، وہ جو پہلی بار میں حج پہ گیا تھا نا اس بیگ میں پڑی ہے، تاکہ پتہ چلے آنے والے کو کہ اس نے کئی حج کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں بتانا چاہیے۔ جس طرح دنیا کی چیزوں کو ہم چھپاتے ہیں لوگوں سے، اس طرح نیکیوں کو بھی چھپائیں۔ نیکی کریں خاموش رہیں، بھول جائیں، گناہ کریں یاد رکھیں، گناہ کو یاد رکھیں، کبھی نہ بھولیں، ہر دعا میں ہر وقت اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کرنا، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، گناہوں کو یاد رکھیں اور نیکیوں کو بھول جایا کریں۔ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے، نہ اللہ کے وہ فرشتے بھولتے ہیں، وہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ریکارڈ ہو چکا ہے، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گناہوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ان پر بار بار ہم نے استغفار کرنا ہے، اللہ سے بار بار ہم نے معافی مانگنی ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، حضرت ابو ذر کو نصیحت فرماتی ہیں، اور نصیحت کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کر رہے ہیں۔ ابو ذر، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، اگرچہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا کیوں نہ ہو، یعنی بتا دیا کہ یہ بھی نیکی ہے، مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا کسی مسلمان سے یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی عمل لکھا جاتا ہے۔ اور خصوصاً خواتین کے لیے بھی عرض کر دوں، فرمایا کہ جب خاوند گھر آتا ہے، جب خاوند گھر آتا ہے اور خاوند اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی محبت کی نظر سے خاوند کی طرف دیکھتی ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہاں صبح صبح تو لڑائی ہو جاتی ہے، جاتے جاتے جو ہے نا وہ پیسے وصول کرنے کے لیے، سودے سلف کے لیے لڑ پڑتی ہیں، اسے لڑ کر ہی بھیجتی ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو بیوی کے چہرے پر ابھی تک وہی اثرات ہوتے ہیں، اور یقیناً جو لڑ کر گیا تھا تو وہ بھی جب آئے گا تو چہرے پر اس کے 12 بج رہے ہوں گے، یہاں کہاں محبت کی نظر پڑے گی۔ اور ایک دوسری خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ بیوی کو سارے کام اس وقت یاد آتے ہیں جب خاوند کے آنے کا وقت ہوتا ہے، کپڑے میلے، جسم پسینہ پسینہ، چہرہ بدلا ہوا، یا بچوں کی پیشاب صاف کر رہی ہے اس وقت، یا اس وقت کپڑے دھونے بیٹھ گئی، یا کسی اور کام میں آستینے چڑھائے ہوئے ہے، تو یہ وقت نہیں ہے۔ جب پتہ ہے خاوند کے آنے کا ٹائم ہے تو عورت کو اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لینا چاہیے، لیکن یہاں تو حالت یہ ہوتی ہے جب وہ آ جاتا ہے تو پھر پوچھتی کیا ہے؟ آ گئی ہیں؟ یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وت آ گئی ہیں، یہ پیچھے لفظ چھپا ہوتا ہے۔ اب کیا محبت کی نظر سے دیکھیں گے ایک دوسرے کو؟ تو بہر طور جو میں سنا رہا تھا آپ کو، فرمایا کہ جو خاوند گھر آ کر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی خاوند کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، پروردگار عالم دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ خاص موقع ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، یہ بھی نیکی ہے، روزانہ یہ نیکی آپ کما سکتے ہیں، گھر آ کر گھر سے جاتے ہوئے، لوگوں سے ملتے ہوئے، خندہ پیشانی سے۔ وہ ایک واقعہ لکھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کی ایک کتاب، ایک تو صحیح بخاری ہے نا، ایک کتاب ان کی ہے الادب المفرد، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی وفات ہوئی، بعد از وفات اس سے پوچھا گیا کہ کیا حالت بنی آپ کی، آگے کیا ہوا؟ فرمایا میرے پروردگار نے ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش کر دی، وہ عمل مجھے بھی بتاؤ۔ خواب دیکھنے والے نے کہا مجھے بھی بتاؤ نا۔
تاکہ میں بھی وہ عمل کر لوں، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا میرا عمل کوئی اتنا نہیں تھا، میں تو ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، جاتے ہوئے راستے میں ایک خاردار کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی تھی، میں نے راستے سے اس ٹہنی کو، کانٹوں والی ٹہنی کو ہٹا دیا تھا کہ یہاں سے کوئی اللہ کا بندہ گزرے گا، کسی کے پاؤں میں کانٹے چھپ جائیں گے یا کسی کا دامن الجھ جائے گا کانٹوں میں نے اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا تھا۔ پروردگار عالم کو میری یہ ادا پسند آئی اور میری بخشش کر دی۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہر نیکی کرتے چلے جاؤ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی، جن کی کتاب مشہور ہے سنن ابی داؤد، ہماری جو 6 احادیث کی بڑی کتابیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، سنن ابی داؤد بھی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرتب فرمایا تھا، اس کتاب کو، ساری احادیث ہیں اس کے اندر، بہت بڑی خدمت ہے انہوں نے کی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یکجا کرنے کی سعادت انہوں نے حاصل کی ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ ہزاروں انسانوں کو انہوں نے حدیث شریف کا درس دیا، بلکہ لاکھوں تک ان کے شاگردوں کی تعداد پہنچتی ہے جن کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزری ہے۔ ایک دن ساحل پہ کھڑے تھے، کنارے پہ ایک کشتی گزر رہی تھی یا جہاز تھا گزر رہا تھا بحری، تو جہاز کے عرشے پر، اس کے تختے پر کسی مسلمان کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا۔ اب سنت عمل ہے کہ جو چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دیا جائے یرحمک اللہ۔ اب وہ تو کشتی میں ہے یا جہاز میں ہے، وہ پانی میں ہے اور شور ہے پانی کا، اگر یہ جواب دیتے ہیں تو وہ سن نہیں سکے گا۔ مثلا آپ پنکھا آپ نے چلایا ہوا ہے، ایئر کولر آپ نے چلایا ہوا ہے، آپ کی طرف شور ہے، تو اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو باہر کی طرف وہ سنائی دے گی شور میں، لیکن باہر کی آواز آپ نہیں سنیں گے کیونکہ آپ کے پاس شور زیادہ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں تو باہر ہوں، میں نے تو الحمدللہ سن لیا، اس کی زبان سے آواز پہنچ گئی، لیکن اب میں اگر جتنی زور سے کہوں، جتنی بلند آواز سے کہوں، میری آواز نہیں پہنچ سکتی کیونکہ پانی کا شور ہے اور جہاز چل رہا ہے پانی میں، کنارے سے دور ہے۔ ایک کشتی والا کھڑا تھا، پریشان ہو گئے، کشتی والے کو بلایا، بھائی جان مجھے ذرا جہاز تک لے جاؤ پھر واپس لے آؤ، کتنا لوگے؟ اس نے کہا 2 درہم لوں گا، چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے اس زمانے میں، اس زمانے کا کرنسی اس زمانے کی یہی تھی، تو وہ کہنے لگا 2 درہم لوں گا۔ فرمایا جلدی کرو، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی والے نے چپو چلائے اور کشتی کو تیز چلاتے ہوئے جہاز کے قریب لے گیا۔ جب جہاز کے قریب پہنچے تو اس مسلمان کو مخاطب کر کے کہا یرحمک اللہ، فرمایا بس واپس چلو۔ اس نے کہا یہی کام تھا؟ اس نے کہا بس یہی کام تھا۔ ایک سنت کو زندہ کیا، بظاہر یہ معمولی نیکی نظر آتی ہے، چھوٹی نیکی نظر آتی ہے، لیکن جو ہی کشتی سے اترے اور چلنے لگے، ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا ابو داؤد مبارک ہو، آج تم نے جنت کو 2 درہم میں خرید لیا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ کوئی بھی نیکی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے، نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، کوئی بھی عمل ہوگا، اور چاہے وہ کسی چٹان میں چھپا ہوا ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے زمین میں ہو، اللہ کے سامنے وہاں پر حاضر کر دیا جائے گا، اور وہاں پر بھی بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب، اللہ یہ کیسی کتاب ہے؟ جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا تو وہ کہے گا، قرآن کریم میں آتا ہے جب اعمال نامہ دیا جائے گا بندے کو، کہا جائے گا اقرأ کتابک، آج خود پڑھ لو، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ترجمان کی ضرورت نہیں ہے، اقرأ کتابک، یہ اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو۔ کفا بنفسک علیک، کیسے ہے؟ کفا بنفسک، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنے آپ پر خود ہی گواہ بن جائے گا، تیرا اپنا نفس ہی کافی ہے،
کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اور جب وہ دیکھے گا اعمال نامے کو تو پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ بڑی بات کو، جو عمل میں نے چھپ چھپ کر کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو چھوٹا سا عمل میں نے کیا تھا وہ بھی لکھا ہے، جو کسی کو معلوم نہیں تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات اس کے اندر لکھی ہوگی۔ اور اس چیز کا ہم سب نے سامنا کرنا ہے، اس منزل سے ہم سب نے گزرنا ہے جسے جزائے عمل کی منزل کہا جاتا ہے۔ سب نے وہاں پر پیش ہونا ہے اور وہاں پر ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان کر دینا حساب میرے لیے۔ اور آسان کرنے سے کیا مراد ہے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسان کے بارے میں کہ اس کا حساب آسان سے ہوگا؟ فرمایا نہیں، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو مارا گیا، پھر وہ تو پکڑا گیا۔ اللہ سے مانگو اللہ بس ویسے ہی فضل کر دینا، جیسے دنیا میں آپ نے پردے ڈالے لوگوں سے ہمارے گناہوں کو چھپایا، وہاں بھی پردے ڈال دینا گناہوں کو چھپاتے ہوئے، اپنا فضل کر دینا ہم پر۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، استغفار بھی کثرت سے پڑھا کریں، قدم قدم پہ استغفار ہونا چاہیے، اور استغفار جب بھی پڑھے توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ کسی نے سوال کیا آج کہ مقربین کون ہیں اور مقربین میں شامل کیسے ہوا جا سکتا ہے، اللہ کے مقرب بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اسی عنوان کے ساتھ ہی مطابقت ہے اس سوال کو۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو جماعتیں بنے گی ان کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک کو کہا گیا ہے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، ناکام لوگ۔ دوسری جماعت اصحاب الیمین، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، خوش ہوں گے، وہ دکھاتے پھریں گے ایک دوسرے کو، کامیاب لوگ ہوں گے، نجات پا جانے والے ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، ابرار ہوں گے، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ اور ایک تیسری جماعت کا ذکر فرمایا، ان کو سابقون کہا گیا سورۃ الواقعہ میں، سابقون، اور فرمایا کہ کیا بات ہے سابقون کی، سبقت لے جانے والے۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک المقربون، یہی مقرب ہیں، یہ جو سابقون ہیں نا ان کو مقرب کہا گیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں، کتنی تعداد میں ہوں گے، وہ بھی بتا دیا قرآن حکیم نے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں سے بہت تھوڑے ہوں گے۔ پہلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے، مقرب۔ اب پہلوں میں زیادہ کیسے ہوں گے؟ تو پہلی امتیں جو گزری ہیں، اس امت سے پہلے ان میں کتنے پیغمبر آئے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اور مقربین میں پہلے نمبر پر تو انبیاء شامل ہیں، نبی سارے شامل ہیں، مقرب ہیں اللہ کے وہ، تو مقربین میں وہ ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے مشیر تھے، جو ان کے معاونین تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ ہوں گے۔ اور پھر اس امت میں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ تو ان زمانوں میں وہ لوگ زیادہ تھے۔ ہاں، کیا لوگ تھے؟ غزوہ احد میں ایک صحابی زخمی ہوئے، شدید زخمی، جان لبوں پہ آئی ہوئی ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ صحابہ کی نظر پڑی، دوڑے ہوئے آ گئے۔ اب
موت کے وقت بڑی پیاس لگتی ہے، موت کی پیاس مشہور ہے، موت کے وقت جو پیاس لگتی ہے۔ اور دوسری بات، گرمی کا موسم، اور سائے میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، جنگ لڑ رہے تھے، میدان جہاد میں تھے، لڑتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، شوال کا مہینہ تھا، گرمیاں تھیں، اس زمانے میں رمضان گرمیوں میں آتا تھا، تو گرمی کا موسم، میدان جنگ، دن کا وقت، دوپہر کا وقت، کتنی شدید پیاس ہوگی اور تکلیف کتنی ہوگی زخموں میں، جسم زخموں سے چور ہے، سارا جسم لہو لہان ہے، لیکن آخری خواہش کیا ہے؟ جب قریب آئے کیا چاہیے؟ پانی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے محبوب کا دیدار چاہیے، مجھے پہنچا دو جلدی سے وہاں۔ سانس اکھڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے، اللہ کے نبی کے قریب پہنچے، عرض کرتے ہیں آقا، اکھڑے ہوئے سانسوں میں کہتے ہیں اپنا قدم قریب کر دیں۔ آپ نے قدم قریب کیا، اپنا گال، اپنا چہرہ، اپنا رخسار نبی کے قدم پہ رکھ کر جان دے دی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، اور کوئی تمنا ہی نہیں تھی۔ مقربین ایسے نہیں ہوتے، بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہر طور مقربین جو ہیں وہ بعد والوں میں تھوڑے، فرشتے مقربین میں ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے مقرب فرشتے، جیسے 4 جن کا ذکر آتا ہے، پھر وہ حول العرش فرشتے ہیں، پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ مقربین میں سے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے مقربین ہیں، صدیقین کی جماعت وہ سارے کے سارے مقربین ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو پہلوں میں زیادہ، بعد والوں میں تھوڑے۔ اور مقرب بندہ وہ کیسے بنتا ہے؟ جس کے دل میں پہلے اللہ کی محبت آتی ہے، اور پھر جب محبت آتی ہے تو پھر وہ محبت میں آگے بڑھتا ہے، پھر وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ نفل صرف نماز میں نہیں ہوتا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ نفل صرف نماز کا نام نفل ہے، نفل ہر چیز میں ہوتا ہے۔ ایک تو فرائض ہے نا، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم روزے رکھیں گے تو ان کو نفل کہا جائے گا، نفل روزے۔ حج فرض ادا کر لیا، اس کے بعد جو حج کیا جائے گا وہ نفل ہوگا۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو ویسے اللہ کے نام پہ دیں گے وہ نفل صدقہ ہوگا۔ اس طرح فرائض نماز کے علاوہ جو نماز پڑھیں گے وہ نفل نماز ہوگی، یعنی ہر عمل کے اندر نوافل، وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور پھر ان کا حال یہ بن جاتا ہے کہ ان کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہ احسان کے مقام پہ آ جاتے ہیں، جو پہلے شاید تفصیل سے بات ہو چکی۔ مقام احسان کیا ہے؟ وہ جبریل امین والی جو حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، جبریل امین آئے تھے، اللہ کے نبی سے پوچھا تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو اس میں احسان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو پھر اتنا یقین تو ہو جائے، تمہارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو مقربین ہر وقت اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں ہر وقت کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بازار کی طرف نکلتے ہیں تو بھی انہیں پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، قدم ان کے غلط طرف نہیں جاتے، نگاہ ان کے غلط طرف نہیں اٹھتی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہوتی، اور بس ایک ہی شوق ہوتا ہے، رب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ ایک مجذوب کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ آنے جانے والے ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے عید کب ہوگی، عید کب ہوگی، جو شخص بھی گزرتا اس سے پوچھتے عید کب ہوگی۔ وہ قسمت کی بات ہے کہ عید کا دن آ گیا، لوگ عید نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، جو گزرتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ عید کب ہوگی، وہ کہتے ہیں یار آج ہی تو عید ہے، عید کا دن ہے، کہتے ہیں نہیں عید کب ہوگی۔ اور پھر ایک دن علاقے والوں نے دیکھا کہ وہ سرعام بلند آواز سے کہہ رہا تھا لوگوں آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ لوگ حیران تھے آج کون سی عید ہے؟ شام سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ اس نے عید کا دن اللہ کی دید کو کہا تھا کہ جس دن رب سے ملاقات ہوگی وہی عید کا دن ہوگا۔ وہ اس دن کو عید کا دن کہا کرتے تھے، کوئی ان کی زندگی میں سمجھ نہ سکا۔ تو مقربین کا معاملہ بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے موت دینا اسلام پر فرمانبرداری کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیکوکار بندوں میں صالحین میں شامل فرما لینا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اور باقی انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں یہ کہا کریں اللہ اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما۔ اور قرآن حکیم میں ہمیں جو دعا سکھائی گئی اور تعلیم دی گئی ہمیں کہ تم نے ہر نماز میں پڑھنا ہے اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی دعا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب انعام یافتہ بندے جو ہیں وہ انعام یافتہ کے اندر مقربین بھی ہیں اور اس کے اندر صالحین بھی ہیں، کیونکہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کی تشریح دوسرے مقام پہ کی ہے۔ من النبیین و صدیقین، انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں انعام یافتہ، والشہداء والصالحین، یہ چاروں وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو اب اس میں جب آپ نماز میں کہتی ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ چلا لے، اس راستے پر چلا دے جس راستے پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جن پر آپ کا انعام ہوا، تو اس میں مقربین بھی شامل ہیں اور اس میں صالحین بھی شامل ہیں۔